انسان کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں، لوگ کہتے نظر آتے ہیں جناب بڑی بے برکتی ہے، اتنا پیسہ آتا ہے اور آخری مہینے میں ہاتھ خالی ہو جاتا ہے، پھر جناب اگلے مہینے کا انتظار رہتا ہے. تو یہ جو چیز کیفیات ہے اس کی وجوہات کیا ہے، اور تدارک بھی بتا دیجیے گا کہ کیسے ممکن ہے. جیسے ابھی تجارت کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو ذہن میں حدیث شریف آئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ التاجر الصدوق یحشر مع الانبیاء، کہ سچا تاجر انبیاء کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. اور فرمایا التجار هم الفجار، وہ تاجر لوگ ہی فاسق و فاجر ہیں کہ اپنی چیٹنگ کرنے کی وجہ سے. تو اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم سودے کو بکوا دیتی ہے لیکن برکت کو اڑا دیتی ہے. برکت کو اڑا دیتی ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ اتنا کماتے ہیں اتنا کماتے ہیں، سودے بک رہے ہیں، برکت اڑ گئی. ہاں برکت اڑ گئی ہے. تو اس میں جھوٹ تھوڑا سا بھی ملاوٹ اس قسم کے معاملات، اس سے برکت اڑ جاتی ہے. پھر برکت اڑنے کے اسباب میں سے سب سے بڑی سبب جو ہے وہ گناہ ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کی برکت چلی جاتی ہے. پھر رزق کی تنگی کے اسباب ہیں، تو رزق کی تنگی کے اسباب میں سے صدقے کا روک لینا ہے. اچھا. جب انسان صدقے کو روکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا بھی اس پر رک جاتی ہے. پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ کے لیے دعا نہ کرنا، تو یہ بھی رزق کی تنگی کا سبب ہے. جو شخص چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے اپنے والدین کے لیے دعا خواہ وہ زندہ حیات ہوں یا وصال کر گئے. جی وصال کر دونوں صورتوں میں. اور صلہ رحمی کرے، اپنا اعزہ اقربا جو ضرورت مند ہے یا ان کو دے، وقتاً فوقتاً دیتا رہے، تو اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا. پھر یہ کہ نماز کے انسان پابندی کرے. نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو اس دنیا میں بھی وہ آخرت میں فائدہ دیتی ہے. آج ہمارے یہاں پہ اکثر لوگ نماز سے غافل ہیں. اذان ہو رہی ہوتی ہے، بازار کھلے ہوتے ہیں جناب، اور سب کاروبار چل رہا ہوتا ہے. سارا کاروبار چل رہا تھا، حالانکہ یہ رزق کو حرام بھی کر دیتا ہے. خاص طور پہ جمعے کی اذان کے بعد یا جمعے کے وقت ہونے کے بعد کاروبار کرنا، اس کو حدیث کریمہ میں جو ہے منع فرمایا گیا. بلکہ قرآن میں آیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب تم اللہ کے لیے پکارا جائے، تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو. تو یہاں پر ہم ہیلے بازی کرتے ہیں کہ ایک کہتا ہے تو دو بھائی ہیں نا، میں پہلی والی مسجد میں پڑھ کے آیا ہوں، تم اتنے یہاں پہ بیٹھے رہو، تم پڑھ کے آ جاؤ تو میں دوسرے کا چلا جاؤں گا. حالانکہ وہ حکم اللہ کا مطلق ہے کہ ذروا البیع. اور فقہاء نے یہاں تک لکھا کہ اذان سے مراد اذان کی آواز نہیں ہے بلکہ جمعے کا وقت ہو جانا مراد ہے. جمعے کے وقت ہو جانے سے ادائے نماز تک وہ پابندی اس پہ برقرار ہے. اس دوران میں جو کام کیا جائے گا وہ مکروہ تحریمی ہے، یہ فرمایا اسے. یہ رزق کے اندر کراہت پیدا کر دے گا. اور اسی طرح بہت سارے امور ہیں جو شریعت کے بیع و شراء کے طریقے ہیں. آج ہماری مارکیٹوں میں اگر آپ جا کے لوگوں کی تجارت کو دیکھیں گے، اکثر بیع فاسدہ ہیں جو کہ ناجائز ہوتی ہیں اور باطل ہیں. اکثر بے باطل ہے. ایک میں موٹی سی مثال آپ کو پیش کر دوں. جی ضرور. کہ ایک دکاندار بیٹھا دکان لے کے، اس کے پاس اسٹاک میں مال نہیں ہے. ایک گاہک آ جاتا ہے جس سے اس کا کام چل رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے 50 بوریاں چاہیے چینی کی. اس کے پاس اس وقت ہے نہیں ہے، لیکن ریٹ اس سے وہ طے کرتا ہے کہ اس کو پتا کہ مارکیٹ سے میں جا کے خرید لوں گا اور خرید کے اس کو میں دے دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے، لا تبیع ما لیس عندک، تو اس چیز کو مت بیچ جو تیرے پاس نہیں ہے. تو اس کے پاس ہوتی نہیں ہے، وہ سودا کر دیتا ہے کہ میں مارکیٹ سے سستے خرید کے اس کو بھیج دوں گا، 1 روپے مجھے نفع مل جائے گا اس میں. تو مجھے بیٹھے بیٹھے بغیر خرچ کیے انویسٹمنٹ کے اسی کے پیسوں سے مجھے نفع مل رہا ہے. تو یہ حالانکہ اس کے رزق کو حرام کر دیا. اسی طرح بہت باریک باتیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کوڑا لے کے نکلا کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تجھے بیع و شراء کے مسائل آتے ہیں؟ تو جو آتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیا کرتا ہے، جس کو نہیں آتے اس کو کوڑا مارتے ہیں. جا مسجد میں جا کے پہلے سیکھ کے، ہمارے بازاروں میں وہی آئے جس کو یہ مسائل آتے ہیں، قوانین معلوم ہو تجارت کے. تو آج تو اتنی جہالت ہے کہ کاروبار کرنے کے ایسے نئے نئے طریقے نکالے، ایسے نئے نئے طریقے. شیطان کو پیچھے چھوڑ دیا، شیطان کو پیچھے چھوڑ دیا. اتنے یعنی طریقے انہوں نے نکالے ہوئے کاروبار کے جن کا یعنی حلال سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، تعلق ہی نہیں ہے. اس پہ دلیل قائم